ہم مسلمان ہیں تو سودی لین دین ہمارے لیے حرام ہے. ہم مسلمان ہیں، رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزہ رکھنا فرض ہے. اللہ نے مال دیا، ہم بیت اللہ کا حج کر سکتے ہیں تو ہمیں بیت اللہ جانا پڑے گا، ہمیں بیت اللہ جانا پڑے گا، حج کرنا پڑے گا. اور ہم اگر یوں ہی زندگی گزار دیے، غفلت والی زندگی گزار دیے، تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، پھر ہمارا جو حشر ہوگا اور ہم جو درد بھری آہ لے کر اللہ کے سامنے جو ریکویسٹ پیش کریں گے، اللہ کے سامنے جو التجا پیش کریں گے، تو انسان کیا کہے گا؟ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. جب وہ قیامت کے ہولناک منظر کو دیکھے گا، ہولناک منظر کو دیکھے گا، یہاں تو جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور جہنم بھڑک رہی ہوگی، اس کی لپٹیں اتنی خطرناک ہوں گی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. جہنم کی آگ ہمارے سامنے لپٹیں مار رہی ہوں گی اور ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگوں کو اپنے اندر لے لے گی. پھر انسان جب دیکھے گا، وہ تو ہم نے زندگی برباد کر دی، ہم نے زندگی فنا کر دی، ہم تو اپنی جوانی زناکاری میں گزار دی، ہم نے جوانی بستر پہ گزار دی، ہم نے جوانی فلاں کام میں گزار دیا. ہم اللہ کو راضی نہ کر سکے، اللہ کو منا سکے، اپنی زندگی کو نبی کی سنت سے سجا نہ سکے، تو پھر وہ انسان کہے گا رب ارجعون، رب ارجعون، اے میرے رب مجھے دنیا میں پھر واپس بھیج دیجیے، دنیا میں مجھے پھر واپس بھیج دیجیے. لعلی اعمل صالحا، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیکی کا کام پھر سے کر کے آ جاؤں، نیکی کا کام پھر سے کر کے آ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، کلا انہا کلمۃ هو قائلها، کہ ہرگز اب ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز اب ایسا نہیں ہو سکتا، بس صرف تمہاری یہ زبان کی ایک بول ہے اور تم دوبارہ دنیا میں اب نہیں جا سکتے. اب جو تم نے کر کے دنیا میں کیا ہے اس کا نامہ اعمال تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں، اس کے اندر ایک آیت آتی ہے، وہی آیت ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا. جب ہمارے نامہ اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے، ہمارے نامہ اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، ہم مجرم لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو مشفقین، ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ ہم نے رات کے تنہائی میں جو موبائلوں میں گناہ کیے، ہم نے جو بے حیائی کی چیزیں دیکھی، ہم نے جو گانے سنے، ہم نے جو پکچریں دیکھی، ہم نے جو حرام کام کیے، ہم نے جو گالیاں دی، ہم نے دوسروں کو ستایا، لوگوں کا زمین ہڑپا، دوسروں کو برا بھلا کہا. چھوٹے سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، جتنی نافرمانیاں ہوں گی، اچھائیاں ہوں گی، سب کو سب اس میں جمع کر لیا جائے گا، سب اس کے سامنے ہوگا. ہم تو آج گناہ کر کے بھول جاتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا تھا، ہم برائی کر کے بھول جاتے ہیں. آج کسی کو یاد ہوگا کہ ہم نے 10 سال میں کتنے گناہ کیے، ہم نے کس کو کتنا ستایا، ہم نے کس کو کتنا برا بھلا کیا، ہم نے کتنی مرتبہ زنا کیا، ہم نے کتنی مرتبہ حرام مال کھایا. کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہوگا. ایسا لگے گا کہ ہم پاک دامن ہیں، ہم پاک دامن ہیں، لیکن اس اللہ کو یاد ہے. اللہ نے کرامن کاتبین فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے. ہم بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھول سکتا. اللہ ہمارے سامنے ہمارے نامہ اعمال کو رکھے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. جب نامہ اعمال کو انسان دیکھے گا تو کہے گا یا ویلتنا، یا ویلتنا ما لهذا الكتاب، اے ہماری بربادی، اے ہماری خرابی، افسوس، صد افسوس، ما لهذا الكتاب، میرے اس نامہ اعمال کو ہو گیا ہے. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. اس نے تو میری کسی ایک حرکت کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے کسی ایک حرکت کو بھی نہیں چھوڑا. الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ہم نے جو بھی گناہ کیے، ہم نے جو بھی برائیاں کی ہیں، اس نے تو سب کو جمع کر رکھا ہے، اس نے تو سب کو جمع کر رکھا ہے. ولا يظلم ربك احدا. اور اللہ کہتا ہے تیرا رب کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نیکی کریں اللہ برائی لکھ دے، ہم برائی کریں اللہ نیکی لکھ دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ہم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ہم چھوٹی سی چھوٹی نیکی کریں گے، چھوٹی سی چھوٹی بھلائی کریں گے، اللہ اس کو بھی دکھائے گا. ہم چھوٹے سے چھوٹی برائی کریں گے، گناہ کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ اس کو بھی دکھائے گا. ہاں اگر ہم نے کوئی گناہ کیا، ہم نے کوئی جرم کیا، پھر اللہ سے ہم نے معافی مانگ لی، اللہ کے سامنے توبہ کر لیا، پھر اللہ رب العزت اس خطا کو، اس گناہ کو مٹا دے گا، اللہ اس خطا کو مٹا دے گا. اللہ کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، کہ وہ لوگ
جو بے حیائی کا کام کرتے ہیں، گھٹیائی والا کام کرتے ہیں، انتہائی گرا ہوا گناہ کر دیتے ہیں، فاحشۃ کھلی ہوئی گناہ، جس درجے کی کوئی گناہ ہو، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کوئی بھی حیائی کا کام کر بیٹھے، او ظلموا انفسهم، اپنے نفس پر گناہ کر کے ظلم کر بیٹھے، پھر کہتا ہے اللہ سے فاستغفروا لذنوبهم، اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہے، اپنے گناہوں سے اللہ سے معاف کرانا چاہتا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے، اپنے نفس کو کوس رہا ہے کہ تم نے کیسا کام کر دیا، تم نے کیسی حرکت کر دی۔ اس طرح سے اپنے نفس پر جب ملامت کرتا ہے، اپنے نفس کو کوستا ہے اور اللہ کے سامنے دل میں اور اپنی زبان سے کہتا ہے یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، میں اس سے معافی چاہتا ہوں، میں آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا، تو میرے رب کی طرف سے جواب آتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ ہے کون تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ اللہ کے علاوہ ہے کون گناہوں کو بخشنے والا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی اللہ پھر دوسری جگہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ ہرگز تم اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا۔ جب بھی تم اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے اپنے اس سیاہ ہاتھ کو اٹھاؤ گے اور اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو گے، اللہ سے اپنی بخشش چاہو گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوجد اللہ توابا رحیما، لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ کو ہمیشہ تم توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے، یعنی اللہ توبہ کو قبول بھی کرے گا اور اللہ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا، یعنی اللہ ہمیں ملامت نہیں کرے گا، اللہ ہمیں تنقید کا نشانہ نہیں بنائے گا، اللہ ہم سے یہ نہیں کہے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا کیوں، یہ گناہ تم نے کیسے کر دیا، بس اللہ کہے گا میرے بندے میں تو تیرے انتظار میں تھا کہ کب تو آئے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کو شرمندہ ہو جائے، میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سب سے بڑی کمی ہماری ہے، ہم اللہ کا رزق کھا کر، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، طاقت دی ہے، مال دیا ہے، دولت دیا ہے، سب کچھ کھا کر اللہ کے باغی بن گئے، اللہ کے گھر میں آنے سے اپنے آپ کو دور کر لیا، یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے ہمیں چند دن کی زندگی دی ہے، اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بنائیں، اللہ سے رشتے کو مضبوط کر لیں، یہ جوانی، یہ شکل و صورت ختم ہو جائے گی، یہ مٹی کھا کر کے ہمارے شکل و صورت کو ختم کر دیں گے۔ کتنے حسین آئے، کتنے حسین جمیل آئے، سب چلے گئے، کتنے بڑے بڑے مالدار آئے، سب چلے گئے، کسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، ہم بھی چلے جائیں گے، ساتھ جائے گا تو ہمارا اعمال جائے گا، اعمال کو سنواریں، نماز کے پابند کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بار بار توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 100% نمازی اور دیندار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔